حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عقل مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں ایک بحث کر رہا تھا کہ اچانک ایک جوان آیا۔ اس نے کہا کہ اس جماعت میں کوئی ایسا شخص ہے جو فارسی زبان جانتا ہو۔ میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا خیریت ہے؟ جوان نے کہا ایک 150 سال کا بوڑھا جاکنی کے عالم میں ہے اور فارسی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر مہربانی فرما کر آپ زحمت کرے تو معاوضہ پائیے گا، شاید کہ وہ وصیت کر رہا ہو۔ جب میں اس کے سرہانے آیا تو وہ ایک شعر پڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آرام سے چند سانسیں اور لوں گا، افسوس کہ سانس کے آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ افسوس کہ عمر کے طرح طرح کے کھانوں سے بھرے ہوئے دسترخوان پر ہم نے چند لقمے کھائے اور کہہ دیا کہ ختم کرو۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا اس حالت میں تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں کیا کہوں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کی جان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے جس کے منہ سے ایک دانت باہر نکالتے ہیں؟ اب قیاس کر کہ اس گھڑی کیا حال ہوگا کہ اس کے پیارے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میں نے کہا مرنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال ڈال اور مزاج پر وہم کو غالب نہ ہونے دے، کیونکہ یونان کے حکیموں نے کہا ہے کہ مزاج چاہے درست ہو مگر یہ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی زندہ بھی رہے، اور مرض اگرچہ خطرناک ہے مگر وہ موت پر پوری طرح دلالت نہیں کرتا ہے۔ اگر تو کہے تو ہم کسی حکیم کو بلائے کہ علاج کرے۔ اس نے نظر اٹھائی، ہنسا اور کہا ہوشیار طبیب ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے جب اپنے بوڑھے دوست کو بیمار پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ مالک مکان پر نقش و نگار بنوانے کی فکر میں ہے اور گھر کی بنیاد ہی کمزور ہو رہی ہے۔ ایک بوڑھا جاکنی کے حالت میں رو رہا تھا اور ایک بڑھیا اس کے سندل مل رہی تھی۔ جب مزاج کا اعتدال جاتا رہا، نہ منتر اثر کرتا ہے اور نہ علاج۔ اس حکایت و اشعار کا حاصل یہ ہے کہ عمر کتنی ہی لمبی ہو جائے، دنیا دار کا دل مرنے کو نہیں چاہتا، اور جب ضعف غالب ہو جائے اور ہوش و حواس جاتے رہے، اس وقت علاج کی طرف زیادہ دھیان نہ دینا چاہیے اور توجہ اللہ کی طرف رکھنی چاہیے۔